بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذر و دلق اویس و چادر زہرا۔ پچھلے دنوں قاری محمد شکیل صاحب کا ایک کلپ سننے کو ملا، یعنی کل کی بات ہے، جس میں انہوں نے میرا نام لے کر براہ راست مجھے مخاطب کیا تھا اور حضرت پیر سید قطب علی شاہ بخاری پیر محلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پر جواب طلب کیا تھا۔ یہ میرے ایک بیان کے جواب میں ریکارڈ کروایا گیا، جس کا موصوف نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ قاری صاحب کا کلپ سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پچھلے دو کلپوں میں جو سوالات علماء اہل سنت سے میں نے کیے تھے، یعنی حضرت صدیق اکبر کے متعلق اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق، جو شخص ان پر طعن کرتا ہے وہ تو جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، کیا جو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایسے الفاظ کہے وہ جہنمی کتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوالات میں نے کیے تھے۔ یا کوئی صدیق اکبر کے بارے میں کہے کہ وہ خطا پر تھے معاذ اللہ، تو کیا ان کے بارے میں علماء اہل سنت کا فتویٰ کیا ہے؟ تو ان کا جواب ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی موصوف نے کوئی جواب دیا، اور آئندہ جواب ملنے کی امید بھی نہیں رہی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ میری بات کو مکمل نظر انداز کر کے ایک الگ بحث چھیڑ دی اور ابتدا میں شعر کا پہلا لفظ ہی غلط پڑا۔ سونا نہیں ہوتا، سونا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں سونا جنگل، سونا جنگل رات اندھیری، پھر اندھیری بھی نہیں کہہ رہے، اندھیری کہہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کی حالت پہ ہنسی آ رہی ہے۔ قاری صاحب کی بات کا جواب کیا دیں؟ کم از کم اردو تو صحیح پڑھ لیا کریں۔ سونا جنگل نہیں ہوتا، سونا جنگل ہوتا ہے، ویران۔ آپ نے کہا آپ کو میری بات اچھی لگی کہ پرایا یا اپنا گستاخی کرے تو فتویٰ ایک ہونا چاہیے۔ جناب آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، ورنہ آپ اور دیگر مولوی حضرات میرے سوالات کے جوابات دیتے، اور جو فتویٰ اس ملعون کے لیے تھا وہی فتویٰ آپ اپنوں پر لگاتے۔ لیکن میں پھر بھی بادل نخواستہ آپ کی تقریر کا جواب دے رہا ہوں تاکہ عوام پر دھوکہ کھل جائے۔ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ آپ اور آپ کے حواری پیر سید قطب علی شاہ کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں انہیں اعلیٰ حضرت کہنا چاہوں تو مجھے آپ کی پرواہ یا اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب عقل سلیم اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ پیر قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اجداد کے پیر ہیں، ہم ان کی اولاد نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم سید کہلاتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کا کلپ اتنی بے وقوفانہ باتوں سے بھرا ہوا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا۔ آپ نے اپنے کلپ میں پیر صاحب کو مجتہد تسلیم کیا ہے۔ مجتہد اپنے اجتہاد میں درست ہو تو 2 اجر، اور خطا پر ہو تو 1 اجر پا لیتا ہے۔ اس بات کو عبارت کے جواب میں یاد کرواؤں گا۔ آگے آپ نے صفحات کو صفات کہہ دیا۔ مولوی صاحب مجھے معافی دے دیں، یہ بحث کا شوق آپ کسی اور سے پورا کریں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا،
جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ آپ کی فضول گوئی کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم تو آپ کو سید مانتے ہیں، لیکن بقول آپ کے رشتہ دار آپ کو سید نہیں مانتے۔ مولوی صاحب، یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے رشتہ دار مجھے سید نہیں مانتے، میں نے تو کبھی نہیں کہا، تو پھر آپ نے بقول آپ کے کیسے کہہ دیا؟ بلکہ آپ ہی کی صحبت کے 2 مولویوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی برادری کا فلاں آدمی آپ کو سید نہیں مانتا، اور بعد میں وہ مکر بھی گئے کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی ہے۔ فی الحال وہ کس نظریے پر ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کا مجھے سید ماننا اور اس پر بڑی باریکی سے بقول میرے کر کے رشتہ داروں کا دھوکہ دینا کہ وہ آپ کو سید نہیں مانتے، آپ کے ماننے اور عقیدت مندی کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی ذاتیات کے حوالے سے معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتا ہوں، اور اب میں آتا ہوں اس عبارت کی طرف جو آپ نے شواذ البراقات کے صفحہ 538 سے پڑھی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی کہ قبلہ پیر صاحب کا یہی موقف ہے۔ آپ نے پڑھا، جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے ہے پڑھا ہے، جبکہ کتاب میں ہوئی لکھا ہے۔ جس بندے کو کتاب دیکھ کر پڑھتے ہوئے ہے اور ہوئی کا فرق معلوم نہ ہو، اس کی علمی قابلیت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ دوبارہ آپ اپنی کتاب سے دیکھ لیں، حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میرے سامنے کھلی پڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہوئی، بنا کا معنی بنیاد ہوتا ہے، تو بنا غلط تاثر یہ دیا کہ ان کو جواب دیتے ہوئے پیر صاحب نے لکھا ہے، مولوی صاحب آپ کی خیانت کے کیا کہنے ہیں؟ مولوی صاحب آپ نے تو لا تقربوا الصلاۃ والی مثال تازہ کر دی کہ کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جائے، وانتم سکارا، اور اسے چھوڑ دے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اگلا حصہ نہ پڑھے تو وہ دھوکہ باز اور خائن کہلاتا ہے۔ تکتمون الحق وانتم تعلمون، تم حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ یہی حرکت اس مولوی صاحب نے کی ہے۔ پیر صاحب تو اس عبارت میں شیعوں کا عقیدہ بتا رہے تھے، جو اس نے پیر صاحب کے ذمے لگا دیا اور سیاق و سباق کو چھوڑ دیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں وہ عبارت جہاں سے پیر صاحب شیعہ عقیدہ بتاتے ہیں۔ ذرا مولوی صاحب اب اس عبارت کو غور سے سنیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ 538 صفحے پہ کہ بلکہ یہ الزام تو بعقائد تمہارے، معاذ اللہ، یہ شیعوں کو مخاطب ہیں، بلکہ یہ الزام تو بعقائد تمہارے، معاذ اللہ، پیر صاحب معاذ اللہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ، یہ ان کا عقیدہ تھا تو پھر معاذ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بلکہ یہ الزام تو بعقائد تمہارے، معاذ اللہ، حضرت زہرا پر آتا ہے۔ کیوں کر آپ نے اس حدیث کی مخالفت اور فرمان اپنے باپ کے برخلاف کیوں دعویٰ کیا؟ جب حضرت نے اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب دے دیا تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا؟ پس جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہوئی، جس کو آپ نے ہے پڑھا ہے، تو پھر ان کا رنج وغیرہ ہونا اور زیست تک کلام نہ کرنا، یہ سب بے بنیاد اور غلط ہوا، اور کوئی رنج وغیرہ کا اثر نہ رہا۔ دیکھو اس تمہارے دعوی خام کے سبب، پیر صاحب تو اس کو دعوی خام کہہ رہے ہیں، یہ تو شیعوں کی طرف ایک الزامی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی شیعو، تم جو عقیدہ رکھتے ہو اس کے سبب تو حضرت زہرا کا دعویٰ غلط ہوتا ہے، اور تمہارے اس دعوی خام کے سبب تو حضرت زہرا پر الزام آیا۔ ہاں مولوی صاحب ذرا کان کھول کے سنیے گا اس عبارت کو، آگے سنو۔ ہاں اگر ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرا پہ کوئی الزام نہیں آتا۔ یہ ہے پیر صاحب کا عقیدہ۔ پیچھے تو انہوں نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا ہے، جس کو آپ نے پیر صاحب کے ذمہ لگا دیا۔ اس سے بڑی خیانت بھی کوئی ہے؟
یہ آپ اپنے قائدین کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرا پر کوئی الزام نہیں آتا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرا نے فدق سے اپنے باپ کے حصہ کا دعویٰ تو کیا، مگر جب ان کو صدیق اکبر کے ذریعے سے یہ حدیث لا نوری سو پہنچ گئی تو پھر اس وقت چپ چاپ ہو گئیں، کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا۔ پس اس طرح نہ تو حضرت زہرا پر کوئی الزام آتا ہے اور نہ ہی حضرت صدیق پر کوئی تان کیا جاتا ہے۔ یہ 538 صفحے کی پوری عبارت، یہ ذرا اسے زوم کر کے دکھائیے گا جی۔ یہاں تو اس عبارت سے تو پیر صاحب نے آپ کا دعویٰ ہی اڑا دیا۔ مولوی صاحب، آپ نے اس اتنی بڑی عبارت سے 2 لائنوں سے چھوٹے چھوٹے 2 جملے پڑھ کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور حضرت پیر سید قطب علی شاہ سندیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے کو آپ نے معاذ اللہ جو کہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، یہاں جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس پہ تو پیر صاحب نے معاذ اللہ پڑھا ہے، اور آپ اسے اہل سنت کے حوالے کر رہے ہیں اور پیر صاحب کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ مولوی صاحب، عبارت پڑھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور غلط کو بھی آپ نے غلط پڑھا ہے۔ مولوی صاحب، آپ کو ایک مشورہ دوں کہ آپ کے ہم نشیں آپ کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے آپ کو اکساتے ہیں، لہٰذا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے آپ کی یہ حالت دیکھ کر۔ اللہ اللہ کیا کریں اور ان مباحثوں سے دور رہا کریں۔ اور دوسرے صفحے کی عبارت میں بھی خیانت کی اور آدھی پڑھی، پوری عبارت سنو مولوی صاحب۔ آپ لکھتے ہیں آگے، اے شیعو، اگر اس غضب وغیرہ کو بھی ہم تمہاری خاطر تسلیم کر لیں، یعنی اپنا عقیدہ نہیں کہتے، بالفرض اگر تمہاری خاطر غضب وغیرہ کو تسلیم کر لیں تو بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اول تو ہم کہتے ہیں کہ جب غضب، اور یہاں سے آپ نے پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب غضب اور رنج وغیرہ کا سبب ہی بے جا اور غلط ہے، چونکہ اس عبارت میں پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ شیعہ لوگ حدیث سنانے کو، حضرت صدیق اکبر کے حدیث سنانے کو حضرت فاطمہ کے غضب کا سبب قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سبب بے جا اور غلط ہے۔ حضرت فاطمہ تو رنج ہوئی نہیں ہے، آپ غضب ہوئی نہیں ہو، پہلے اپنا عقیدہ بتا چکے ہیں کہ جب انہیں یہ حدیث لا نوری سو پہنچ گئی، وہی عبارت پچھلی، تو پھر اس وقت وہ چپ چاپ ہو گئیں، کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جب غضب اور رنج وغیرہ کا سبب ہی بے جا اور غلط ہے، اور آپ نے آدھی پڑھی، اس میں پیر صاحب غضب کی نسبت حضرت فاطمہ کی طرف تسلیم ہی نہیں کرتے اور تمہاری خاطر کہہ رہے ہیں، اور شیعوں کو جواب دیتے ہوئے سمجھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ تم غضب اور رنج کا سبب حدیث سنانا کہتے ہو تو یہ سبب غلط سمجھتے ہو، یہ سبب تم غلط سمجھتے ہو کہ حدیث سنائی تو ناراض ہو گئیں، جو تم سبب بنا رہے ہو ان کی ناراضگی کا کہ انہوں نے حدیث سنائی تو غضبناک ہو گئیں، یہ غضبناک ہونے کا یہ سبب غلط ہے تمہارے عقیدے میں۔ یہ تو ان کو جواب دے رہے ہیں، کیونکہ آپ پچھلے صفحہ پر لکھتے ہیں، مگر جب ان کو صدیق اکبر کے ذریعے سے حدیث لا نوری سو پہنچ گئی تو پھر اس وقت چپ چاپ ہو گئیں، کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا۔ بس اسی طرح آگے ساری عبارت ہے، نہ تو حضرت زہرا پر کوئی الزام آتا ہے اور نہ ہی حضرت صدیق پر کوئی تان کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جو پیر صاحب نے ہم اہل سنت کہہ کر فرمایا ہے۔ آپ نے کتنا دھوکہ دیا لوگوں کو۔ اس عبارت سے تو پیر صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ جو سبب تم بیان کرتے ہو وہ بے جا اور غلط ہے، یعنی اگر بالفرض تمہاری خاطر تسلیم بھی کریں تو جو سبب تم بیان کرتے ہو غضب اور رنج کا، ہم کہتے ہیں کہ وہ سبب
غلط ہے، اور آپ اس کو الٹا کھینچ تان کر جلالی صاحب کے موافق بنا رہے ہیں۔ بھلا پیر صاحب نے کب تصریح کی ہے کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں؟ کب لکھا ہے پیر صاحب نے؟ آپ نے کہاں کی بات کہاں سے ملا دی؟ مولوی صاحب ضد چھوڑو اور مزید دلدل میں نہ دھنسو، اور نہ بزرگوں کی عبارتوں کو ایسا بنا کر پیش کرو کہ سیدہ پاک کی خطا ثابت ہو۔ معاذ اللہ، پیر صاحب نے تو باعقائد تمہارے کہا تھا، اور آگے معاذ اللہ بھی لکھا تھا، یعنی تمہارے اس عقیدے سے سیدہ پاک کا دعویٰ اپنے باپ کے برخلاف اور حدیث کے مخالف ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس بات پہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، اور تم اس سے پیر صاحب کا عقیدہ بتا رہے ہو، اور اس بات کو پیر صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ اس سے پیر صاحب کا عقیدہ واضح ہوا کہ وہ خطا پر نہیں تھیں۔ نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مولوی صاحب، آپ نے تو پیر صاحب کو مجتہد بھی تسلیم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا بھی کر جائے تو بھی ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے اپنے کلب میں مجتہد، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی عبارت سے اختلاف ہو سکتا ہے، عبارات سے دیگر عبارات کئی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری کم علمی ہو، ان کا دامن اس سے پاک ہو۔ لیکن جو عبارت آپ نے پیش کی ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ پیر صاحب کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ شیعوں کو کہہ رہے ہیں، باقاعد تمہارے معاذ اللہ حضرت زہرا پر الزام آتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرا پہ کوئی الزام نہیں آتا۔ مولوی صاحب آگے ذرا پورا کلپ سنیے گا۔ قاری صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب اور اس کی کمپنی نے ہمیں کوئی حوالہ نہیں دیا کہ بی بی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا کفر ہے یا گستاخی ہے یا بے ادبی ہے۔ مولوی صاحب آپ کی بکھلاہٹ پر ایک بار پھر ہنسنے کو جی چاہتا ہے۔ مولوی صاحب، خطائے اجتہادی کی نسبت اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے کسی کی طرف بھی حالت وقوع میں کی جا سکتی ہے۔ حالت وقوع میں، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس پر تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو پھر یہ اعتراض کتنا جاہلانہ ہے، جب واقعہ ہو ہی نہ کوئی خطا تو پھر کیوں نسبت کریں حضرت بی بی کی طرف؟ اگر خطا ہوتی تو کوئی کرتا ہے اجتہادی خطا ہوئی ہے، لیکن یہاں تو خطا ہوئی ہی نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں تو وقوع خطا بھی بنا دیا گیا اور خطا اجتہادی بھی نہیں کہی گئی، بلکہ مطلقاً خطا کہا گیا کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں۔ معاذ اللہ، مولوی نے تو یہ کہا ہے، مولوی نے تو اجتہادی خطا کہا ہی نہیں تھا پہلے کلب میں۔ مولوی صاحب، آپ کے دماغ میں یہ باتیں کیسے ڈالیں؟ لگتا ہے آپ سستی شہرت کے خواہاں ہیں، لیکن میں کلپ کھیلنے کا عادی نہیں ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ آج منگل ہے، میں آپ کو 4 دن یعنی جمعے تک کا وقت دیتا ہوں۔ مولوی صاحب، آج آپ مجھے وقت دینے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ میرے افسر ہیں؟ آپ میرے استاد ہیں؟ آپ مجھ پر جج لگے ہوئے ہیں کہ میں وقت دیتا ہوں؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے مجھے وقت دینے کی؟ مولوی صاحب، یہ وقت کسی اور کو دیں، میں آپ کا پابند نہیں ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں آپ پر قرض چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے جمعے کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ آج جمعہ نہیں ہے، میں جمعہ سے پہلے اپنی مرضی سے جواب دے رہا ہوں، آپ کی پابندی سے نہیں۔ یہیں سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے نزدیک آپ کی ڈیڈ لائن کی کتنی وقت ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ نے جواب نہ دیا، آپ بھاگے۔ مولوی صاحب، جمعے کی تاریخ تک اگر میں اپنی مرضی سے جواب نہ دوں، کیونکہ میں آپ کا پابند نہیں ہوں، تو آپ اسے بھاگنا سمجھتے ہیں؟ تو ذرا یہ بھی واضح کر دیں کہ سعید اسد نے جلالی صاحب کو جو مہلت دی تھی مناظرے کی، اور انہوں نے جواب نہیں دیا اور مہلت گزر گئی ہے، اب جلالی صاحب کا بھاگنا ہوا کہ نہیں؟ مولوی صاحب، آپ کیسی آوارہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ بھاگے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیر قطب علی شاہ صاحب سندیلوی پیر محلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب شواہد البرکات میں صفحہ 57 پر غیر فرار لکھتے ہیں۔
حیدر کرار غیر فرار، 57 صفحہ اسی کتاب کا، آپ کو معنی سمجھ آ گیا ہوگا غیر فرار کا۔ پیر صاحب نے لکھا ہے غیر فرار، دیکھیے 57 صفحہ۔ ہم بھاگنے والوں کی نسل سے نہیں ہیں مولوی صاحب۔ خیر آپ چھوڑیے، آپ کی فضول گوئی کا کیا جواب دیں۔ آگے آپ نے کہا کہ ہم بتائیں گے آپ کون ہیں۔ حضرت آپ نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب ہماری باری ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا کہتا ہے کہ میں شیعہ اور سنی کے اندر فرق نہیں کرتا۔ ویسے مولوی صاحب انہوں نے کب کہا ہے کہ میں شیعہ اور سنی کے اندر فرق نہیں کرتا؟ یہ عبارت آپ کی ان کا بیان دکھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی مراد اس شعر سے ہے جو انہوں نے پڑھا تھا کہ اصغر سگ میں آلے نبی دہاں مینوں سنی تے شیعہ دا پتہ کوئی نہیں، اگر اس پر اعتراض ہے تو اس میں کون سی خطا ہے؟ وہ اپنے آپ کو آلے نبی سے جوڑنا چاہتا ہے جو کہ ایمان ہے۔ سنی شیعہ تو ہماری اصطلاحیں ہیں، اس میں تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ مجھے سنی کہو یا شیعہ، میں تو محب آل نبی ہوں، امام شافعی کی طرح جنہوں نے کہا تھا ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، انہوں نے اپنے آپ کو رافضی کہا ہے، امام شافعی نے بطور فخر کہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ اسی طرح یہ شاعر بھی کہہ رہا ہے، نیز ذرا یہ بھی بتائیں کہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان علیہم الرضوان سنی یا شیعہ کی اصطلاحیں استعمال کرتے تھے؟ وہ سنی تھے یا شیعہ تھے؟ تو یہ بھی بتائیں کہ اصحاب ثلاثہ سنی یا شیعہ کی اصطلاح اپنے لیے استعمال کرتے تھے؟ سلطان باہو کو کیا کہیں گے جو کہتے ہیں نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوواں تو دل سڑیا ہو؟ یہ اس شیعہ کو کہہ رہے ہیں جو تبرعی ہوتا ہے، اور اس سنی کو کہہ رہے ہیں جو گستاخ اہل بیت ہوتا ہے، ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی محبت اہل بیت کا غلبہ ہو جائے تو اس کو بھی شیعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ محض سنیت ہے۔ یعنی اہل بیت والی شیعت ہمیں منظور ہے جو کہ سنیت ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ سنیت ہے۔ اگر آپ کو حوالے کا پتہ نہ ہو تو مجھے فون کرنا، میں کسی شاگرد کے ہاں حوالہ بھیج دوں گا انشاءاللہ فتاوی رضویہ کا۔ پھر آپ نے منہاجی لونڈا کہا، خیر یہ زبان تو آپ کو آپ کے قائدین سے ملی ہے جنہیں اس پر کافی خراج عقیدت مل چکا ہے۔ مولوی صاحب ہمارے پاس آپ کے اور بھی بڑے علماء کی بڑی شستہ زبانیں موجود ہیں، اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا وقت آ گیا تو وہ چیزیں ہم نے ظاہر کر دیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسا خراج عقیدت ملتا ہے۔ اور آپ نے بھی آگے منتقل فرمائی ہے یہی زبان، اور آپ کو علم ہے ہمیں کتنی گالیاں دی گئیں، مجھے دی گئیں، پیر سید اطہر شاہ صاحب کو دی گئیں، جنید کو دی گئیں، اور آپ کو علم ہے جس پر آپ کے کمنٹس بھی آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی دیر ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں ہمارے آقاؤں سے تو باز رہتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس پہ کہ ان کی خاطر ہمیں گالیاں دی جائیں تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نجات لے کر حاضر ہو سکیں۔ یہ بیج آپ نے یہ بیج بوئے تھے تو اب فصل کو پکنا ہے، اب کیوں روکتے ہو؟ ایسی غلیظ گالیاں کہ جن کے تصور سے ہی انسان کانپتا ہے۔ خیر یہ فیصلے ہم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں جتنی بھی گالیاں دے لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مولوی صاحب یہاں بھی آپ نے خیانت کی اور کہا کہ منہاجی لونڈا کہتا ہے کہ میں سنیت اور بریلویت سے بیزار ہوں۔ اس نے تو کہا تھا ہم ایسی سنیت اور بریلویت سے بیزار ہیں جو گستاخ ہوتی ہے۔ اس نے مطلقاً نہیں کہا تھا کہ سنیت سے، اس نے ایسی کی قید لگائی تھی۔ پیچھے اس کا بیان آپ نے سنا نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں جو خطا شعار کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت فاطمہ کو،
اور پھر وہ آیت پڑھ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ ایسی سنیت سے بیزار ہے اور ایسی بریلویت سے بیزار ہے۔ آپ نے یہاں بھی خیانت کی، یعنی جو سیدہ کو خطا پر کہیں، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ فتنوں کا دروازہ بند نہ کیا تو انبیاء کی گستاخی بھی کریں گے، اس پر اگلا جملہ کہا کہ ہم ایسی سنیت اور بریلویت سے بیزار ہیں، اور آپ نے مطلقاً نسبت دے دی۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کو کتاب پڑھنا نہ آئے، مجھے کہا مولوی صاحب مجھے کتاب پڑھنی آئے یا نہ آئے وہ تو بعد کی بات ہے، آپ تو دیکھ کر بھی بے جا ہوئی کو بے جا ہے پڑھ رہے ہیں۔ باقی پورا کلپ بتاتا ہے کہ آپ کے الفاظ کتنے درست ہیں۔ آپ نے غلط کو غلط پڑھ دیا، غلط تھا غلط پڑھ دیا، آپ نے عزام تھا عزام پڑھ دیا، کتنی غلطیاں آپ نے کی ہیں۔ پیر صاحب نے تو ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے عقیدہ کا نتیجہ بتایا تھا، اور جلالی صاحب نے اپنا موقف بتایا تھا۔ یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی مولوی صاحب۔ پھر آپ نے کہا کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، اس کا جواب دینا ہے۔ مولوی صاحب میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے پورے کلپ کا جواب دیا ہے، وہ تو دنیا دیکھ لے گی، لیکن آپ نے یا کسی مولوی نے میرے سوالات کے جوابات کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر آپ نے ایک شعر میرے لیے کہا جو دیکھ کر بھی صحیح نہ پڑھ سکے، عقل والے کو عقلاں والے پڑھ دیا۔ بعد میں جا کر خیال آیا کہ یہ تو عقل والے، کیا معلوم پاس بیٹھے ہوئے مولویوں نے اشارتاً بھی بتا دیا ہو۔ مولوی صاحب آپ کی حالت پہ حضرت پیر سید قطب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شواذ البرکات کے صفحہ 67 کا شعر بطور تحفہ بھیج رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ اسی کتاب کا آپ لکھتے ہیں حضرت پیر قطب علی شاہ سندیلوی 67 صفحہ پہ آپ فرماتے ہیں خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، دیکھیے ہوتا ہے اب کیا کیا غلط۔ دیکھیے یہ 67 صفحہ ہے، دیکھ لیجئے گا کتاب کو کھول کے۔ مولوی صاحب کیا کریں، جاتے جاتے پھر آپ نے کتب کو کتب کہہ دیا کہ آپ کتب پڑھیں۔ بھئی کتب نہیں ہوتا، کتب ہوتا ہے، کتاب کی جمع کتب۔ اب آپ سے کس بات پر بحث کریں؟ مولوی صاحب یقین جانیے میں آپ کے کلپ کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، میرے بعض دوستوں نے مجھے روکا بھی ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اللہ گواہ ہے کہ مجھے انہوں نے روکا ہے، ضرورت پڑی تو آپ کو بندے بھی بتا دوں گا کہ یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، لیکن بعض دوستوں کے اصرار پر بادل نخواستہ یہ جواب ریکارڈ کروا دیا۔ دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ اور فیصلہ بھی کر لے گی۔ اپنے ان کلپوں کو اپنے پاس رکھیے اور کسی اور سے شوق پورا فرمائیے، میرے نام پر نہ بھیجیے، اوپن کلپ ریکارڈ کروا کر نیٹ پر ڈالتے رہیے اور دل بہلاتے رہیے۔ اب مزید آپ سے کلپ کھیلنے کا ڈرامہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت فارغ بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی کلپ داغ دیا کریں اور میں اس کا جواب ریکارڈ کرواتا پھروں۔ مجھے اور بھی بہت سارے دینی کام ہیں، ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر میں آخر پر پیر صاحب کی وہ عبارت ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے پیش کی ہے اور کہا ہے کہ جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہوئی، جو آپ نے ہے پڑھا ہے، حضرت صاحب اس سے 3 لائنیں اوپر پڑھیں، وہ فرماتے ہیں بلکہ یہ الزام تو بعقائد تمہارے معاذ اللہ حضرت زہرا پر آتا ہے۔ شیعوں کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے عقائد کے مطابق، پھر آگے معاذ اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت زہرا پر الزام آتا ہے، کیوں کر آپ نے اس حدیث کے مخالف اور فرمان اپنے باپ کے برخلاف کیوں دعویٰ کیا؟ جب حضرت نے اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب دے دیا تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا؟ بس جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہوئی تو پھر ان کا رنج وغیرہ ہونا اور زیس تک کلام نہ کرنا، یہ سب بے بنیاد اور غلط ہوا، اور کوئی رنج وغیرہ کا اثر نہ رہا۔ دیکھو اس تمہارے دعوی خام کے سبب تو حضرت زہرا پر الزام آیا۔ وہ تو شیعوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے اس دعوی خام کے سبب،
آگے لکھتے ہیں، پھر یہ پڑھ لینا، ہاں اگر ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرا پر کوئی الزام نہیں آتا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرا نے فدق سے اپنے باپ کے حصے کا دعویٰ تو کیا، مگر جب ان کو صدیق اکبر کے ذریعے سے یہ حدیث لا نوری سو پہنچ گئی تو پھر اس وقت چپ چاپ ہو گئیں، کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا، کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا۔ پس اس طرح تو نہ حضرت زہرا پر کوئی الزام آتا ہے اور نہ ہی حضرت صدیق پر کوئی طعن کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب، یہ جواب جو پیر صاحب کی عبارت کا میں نے دیا ہے، یہ مشترکہ طور پہ آستانہ عالیہ قطبیہ سے ہمیں اجازت شدہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس در کے نوکر ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں عبارت پڑھنے کا، اس لیے آپ سے اب بار بار یہ فضول بحث نہیں، اپنا شوق کسی اور سے پورا فرمائیے اور اپنے قائدین کو کہیں کہ بڑے علماء سے مناظرہ کریں۔ ہمارے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ، نہ ہی ہم اس مزاج کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ سیدہ طیبہ